لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت نے انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے انبیاء کرام کا سلسلہ جاری فرمایا، اور یہ سلسلہ تقریباً 1,24,000 انبیاء پر مشتمل تھا۔ سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب اور کل کائنات کے محبوب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر نبوت کا سلسلہ تام اور مکمل فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنا ہمارے ایمان کی اساس اور بنیاد ہے۔ جس دل میں محبت رسول نہیں، اس دل میں ایمان نہیں ہے۔ یہ میرا فتویٰ نہیں، میرے استاد کا فتویٰ نہیں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا جاری کردہ فتویٰ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت واضح انداز میں ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس پروردگار کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک مؤمن نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک کہ میں اس کو اس کے والد، اس کی اولاد اور سارے لوگوں سے بڑھ کے محبوب نہ بن جاؤں۔ محبت رسول کی بنیاد پر ہمارے ایمان کی عمارت کھڑی ہے، اور تجربہ یہ ہے کہ بنیاد جتنی مضبوط ہوتی ہے عمارت اتنی ہی مستحکم ہوتی ہے، اور اگر بنیاد کمزور ہے تو عمارت کو مضبوط بنایا ہی نہیں جا سکتا۔ آج اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میرا ایمان مضبوط، ایمان کی عمارت مستحکم ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بنیاد بھی مضبوط بنانی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل مکمل محبت کو اپنے دل میں بیٹھانا ہوگا، پھر کہیں جا کے ہمارا ایمان محفوظ اور مستحکم ہوگا۔ معزز سامعین، جب بھی یہ بات کی جاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنی چاہیے، تو اس کا یہ معنی ہرگز نہیں ہوتا کہ ہم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر لوگوں سے محبت کی بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، محبت کی خیرات مانگ رہے ہوتے ہیں کہ تمہاری مہربانی ہمارے محبوب کے ساتھ محبت کرو۔ ہرگز ایسی بات نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں اگر کوئی بندہ کسی کے ساتھ محبت کرتا ہے تو محبت کے جو اسباب ہوتے ہیں وہ تمام تر اسباب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں بدرجہ اتم موجود ہیں۔ اس لیے میں دعویٰ کرتا ہوں کہ میرے محبوب حق رکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ محبت کی جائے، کیونکہ دنیا میں اگر کوئی بندہ کسی کے ساتھ محبت کرتا ہے تو کمال کی وجہ سے کرتا ہے۔ کوئی بندہ کسی بھی فن میں کمال حاصل کرتا ہے تو بہت سارے لوگ اسی فن کے شوقین اس بندے سے محبت کرتے ہیں۔ کوئی اچھا کھلاڑی بن گیا تو اسی کھیل کے شوقین اس سے محبت کرتے ہیں۔ کوئی اچھا خطیب بن گیا
تو دینی ذوق رکھنے والے اس سے محبت کرتے ہیں، کوئی اچھا سیاسی قائد اور رہنما بن گیا تو اس میدان کے لوگ اس پر جان نچھاور کرتے ہیں۔ یعنی کسی بھی فن میں بندہ کمال حاصل کر لیتا ہے، اس کو پرستاروں کی ایک بڑی تعداد مل جاتی ہے، محبت کرتے ہیں۔ اگر کمال کی بنیاد پہ ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جیسا با کمال دنیا میں کوئی آیا ہی نہیں ہے۔ آپ حضرات توجہ فرمائیں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ میں نے عنوان تو ایسا چھیڑا ہے کہ شاید آپ کے ذوق کے مطابق نہ ہو، کیونکہ یا تو مقرر شعلہ بیان چاہیے ہوتا ہے، یا واعظ خوشل خان چاہیے ہوتا ہے، یا ثنا خان چاہیے ہوتا ہے، اور ہمارے ہاں کچھ بات منفرد ہے اور قسم کی ہے۔ لیکن آپ توجہ فرمائیں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی، چونکہ بات اپنے محبوب کی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ بات متاثر کر لے گی، چونکہ محبوب کی بات ہے۔ معزز سامعین، دنیا میں بے شمار باکمال لوگ آئے اور چلے گئے، لیکن آپ ان تمام لوگوں کے حالات زندگی کا مطالعہ کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ جتنے باکمال لوگ آئے ہیں اور چلے گئے ہیں یا اس وقت موجود ہیں، ان کی زندگیوں کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی زندگیوں میں ایک پہلو سے تو کمال نظر آتا ہے، دوسرے پہلو سے خامیاں نظر آتی ہیں۔ چنانچہ بہت سارے ایسے علماء موجود ہیں اور گزر چکے ہیں کہ جب وہ مسند درس پہ بیٹھتے ہیں تو اپنی قابلیت کا لوہا منواتے ہیں، لیکن میدان خطابت میں کوئی خاص کارکردگی نہیں دکھا سکتے۔ کتنے ایسے لکھاری ہیں، ایسے مصنفین ہیں، جب وہ لکھنا شروع کر دیتے ہیں تو ان کی تحریر کو پڑھ کے لوگ انگشت بدانداز رہ جاتے ہیں، لیکن 10 بندوں کے سامنے اپنے معافی ضمیر کا اظہار نہیں کر سکتے۔ کتنے ایسے جرنیل دنیا میں آئے کہ جب میدان جنگ میں تھے تو ملکوں کے ملک فتح کر لیے، لیکن جب وہی جرنیل ایوان اقتدار میں آئے تو ناکام حکمران ثابت ہو گئے۔ کتنے ایسے سیاستدان موجود ہیں کہ سیاست کے میدان میں تو بے مثل اور بے مثال ہوتے ہیں، لیکن معیشت کے الف با سے واقف نہیں ہوتے۔ کتنے ایسے بڑے بڑے جج موجود ہیں یا گزر چکے ہیں، جب ایوان عدل میں ہوتے ہیں اتنے نکتہ رس ہوتے ہیں، معمولی نکتے کو دیکھ کے معاملے کی تہ تک پہنچ جاتے ہیں، لیکن ان کی اپنی گھریلو زندگی ناکامیوں سے بھری ہوئی ہوتی ہے۔ کسی کا بچپن تو معصوم ہوتا ہے لیکن جوانی داغدار ہوتی ہے، حال تو تابناک ہے لیکن ماضی افسوسناک ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو والدین کے لیے اچھا بیٹا تو ثابت ہو گئے لیکن اپنی بیوی کے لیے اچھا خاوند ثابت نہ ہو سکے، تو یا تو وہ بیوی کے لیے اچھا خاوند ثابت ہوگا یا پھر والدین کے لیے اچھا بیٹا ثابت ہوگا۔ کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی اولاد کے لیے اچھا باپ تو ثابت ہو گیا لیکن اپنے بہن بھائیوں کے لیے اچھا بھائی ثابت نہ ہو سکا۔ ایک طرف آپ کو کمال نظر آئے گا، دوسری جانب آپ کو خامی نظر آئے گی۔ ایک زاویے سے کمال، دوسرے زاویے سے خامی اور زوال۔ پوری دنیا میں واحد شخصیت میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ آپ ان کی زندگی پر کسی بھی زاویے سے خوردبین فٹ کر دیں، آپ کو ہر زاویے سے کمال ہی کمال نظر آئے گا۔ خامی چیز نام کے لیے میرے محبوب کی زندگی میں موجود نہیں ہے۔ جس زاویے سے آپ دیکھیں گے، جس رخ سے آپ دیکھیں گے، ہر رخ سے آپ کی زندگی مثالی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب مشرکین مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ آپ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، نبوت کی دلیل کیا ہے، یہ شروع کے ایام کی بات ہے، نبوت کی دلیل کیا ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ میں چاند کو اشارہ کرتا ہوں چاند 2 ٹکڑے ہو جائے گا، یہ دلیل ہے، نہیں، وہ معجزہ بعد میں دکھایا تھا۔ یہ نہیں فرمایا کہ میں درخت کو اشارہ کرتا ہوں درخت چلتا ہوا آ جائے گا، وہ معجزہ بعد میں دکھایا تھا۔ کسی پتھر کو اشارہ کرتے پتھر کلمہ پڑھنا شروع کر دیتا، وہ معجزہ بعد میں دکھایا تھا۔
شروع میں جب مشرکین مکہ نے مطالبہ کیا تھا کہ آپ کی نبوت کی دلیل کیا ہے، تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری نبوت کی سب سے بڑی دلیل میری اپنی ذات ہے، میری اپنی ذات میری نبوت کے سب سے بڑی دلیل ہے۔ فرمایا فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، میں نے تمہارے درمیان اپنی زندگی گزاری ہے، تم پھر بھی نہیں سمجھتے۔ میرا بچپن، لڑکپن، جوانی، میری پوری زندگی تمہارے سامنے کھلی کتاب کی مانند موجود ہے۔ اگر تمہیں میری زندگی میں ایک بال کے برابر کوئی عیب نظر آتا ہے تو بتا دو، اور اگر تمہیں کوئی عیب نظر نہیں آتا تو ایسی بے عیب زندگی کسی نبی کی ہو سکتی ہے۔ اپنی ذات کو پیش کیا تھا کہ میری اپنی ذات میری نبوت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ یہ کمال تھا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ معزز سامعین، اگر آپ اندازہ لگائیں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر وقت میں کتنا بڑا کام کیا تھا۔ آپ کو جس معاشرے کی اصلاح کے لیے دنیا میں بھیجا گیا تھا، وہ معاشرہ تمام تر برائیوں کا گڑھ بنا ہوا تھا۔ انسانیت نام کی کوئی چیز اس معاشرے میں موجود نہیں تھی۔ یعنی انسان اتنا گیا گزرا تھا، اتنا پستی کا شکار تھا کہ سنگ دل باپ اپنی نوزائیدہ بیٹی کو زندہ درگور کیا کرتا تھا۔ اتنی بھی انسانیت گر سکتی ہے، اتنا بھی انسانیت پر زوال آ سکتا ہے۔ وہ لوگ شراب کی اتنے رسیا تھے کہ بچہ پیدا ہوتا تھا، حلق میں سب سے پہلا قطرہ شراب کا ٹپکایا کرتے تھے۔ بنو خزاعہ قبیلے کا سردار تھا جو بیت اللہ کا متولی تھا، بیت اللہ کا چابی بردار تھا۔ اس کو شراب کی ضرورت پڑ گئی۔ یہاں تو شراب بوتلوں میں بکتی ہے، وہاں شراب مٹکوں کی حساب سے بیچا کرتے تھے، تو اس کو شراب کی ضرورت پڑ گئی۔ قریش قبیلے کے سردار سے بات کر لی کہ مجھے 1 مٹکا شراب دے دو۔ اس نے کہا 1 مٹکا شراب دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ بیت اللہ کی چابی مجھے دینی ہے، بیت اللہ کا متولی میں بنوں گا۔ مجبور تھا، 1 مٹکا شراب لی اور بیت اللہ کی چابی اس کو پکڑا دی۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ 1 مٹکا شراب کے بدلے انہوں نے بیت اللہ کو بیچ دیا تھا۔ لڑائی جھگڑے اتنے عام تھے۔ مکہ مکرمہ کے قریب ایک بازار لگتا تھا، موسمی بازار، جس میں لوگ دور دراز سے آتے تھے اور سامان بیچتے تھے اور خریدتے تھے۔ عکاظ کا بازار کہتے تھے، سال میں 1 مرتبہ لگتا تھا۔ اس عکاظ کے بازار میں ایک آدمی زمین پہ بیٹھ گیا اور ایسی ٹانگ پھیلا دی اور کہنے لگا، ہے کوئی ایسا آدمی جو اس ٹانگ کو موڑ سکے؟ ہے کوئی ایسا آدمی جو اس ٹانگ کو موڑ سکے؟ تو اگلے آدمی نے کہا، اچھا تو ہمیں چیلنج کرتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں کلہاڑا تھا، کلہاڑے سے وار کر دیا، اس کی ٹانگ کو موڑ تو نہ سکا، البتہ 2 ٹکڑے کر دیے۔ پھر وہ اس کے خاندان کے لوگ آئے، اس کو قتل کر دیا، اس کے خاندان کے لوگ آئے، ان کو قتل کر دیا۔ 120 سال تک یہ لڑائی چلتی رہی اور سینکڑوں لوگ اس لڑائی میں قتل ہو گئے۔ یہ اس وقت کے معاشرے کی حالت تھی۔ انسان اتنا سنگ دل ہو چکا تھا کہ تلوار یہ لوگ نکالتے تھے، زندہ جانور کی ران پہ تلوار مارتے تھے، ران کٹ جاتی تھی، جانور ادھر تڑپ رہا ہوتا تھا، یہ لوگ ران کو آگ پر پکڑ کے بھون کے کھا رہے ہوتے تھے۔ آگ نہیں ہوتی تھی، وہ بارش نہیں ہوتی تھی، تو بارش مانگنے کا طریقہ بھی عجیب تھا۔ زندہ جانور کی دم کے ساتھ کپڑا باندھتے تھے، اس پہ تیل چھڑکتے تھے، اس کو آگ لگاتے تھے۔ جب جانور کو آگ کی تپش اور حرارت پہنچتی تھی، وہ اچھلتا کودتا تھا، چھلانگے لگاتا تھا، پھر یہ لوگ تالیاں بجاتے تھے کہ اب بارش ہوگی۔ انسانیت سسک سسک کے مر چکی تھی۔ ایسے معاشرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ آپ نے ان لوگوں کی اصلاح کرنی ہے اور انقلاب لانا ہے۔ اور وقت کتنا تھا؟ صرف 10 سال۔ آپ کہیں گے نہیں 10 سال تو نہیں، 23 سال ملے تھے۔ تو میں کہتا ہوں کہ 23 سال میں سے 13 سال تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں اتنا تنگی میں رکھا گیا، اتنا مشکل میں آپ کو رکھا گیا کہ 3 سال آپ نے مکہ مکرمہ کے اندر شعب ابی طالب میں اس حال میں گزارے کہ آپ کو اور آپ کے پورے خاندان کو گندم کا ایک دانہ بھی نہیں پہنچ سکا۔ ان 13 سالوں میں تو آپ کو کچھ بھی نہیں کرنے دیا گیا۔ البتہ جب آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو آپ کے پاس 10 سال تھے۔
10 साल की कलील मुद्दत में आपने इतना बड़ा काम किया कि इंसानी अकल हैरान रह जाती है। आप अंदाजा लगाएं कि 10 साल की कलील मुद्दत में आपने सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों लोगों को अपना हमनवा बनाया था। लाखों लोगों को अपना हमनवा बनाया, और जो आपके जाननिसार थे, आपके साथी थे, वो मफादात की वजह से आपके इर्द गिर्द इकट्ठे नहीं हो चुके थे। वो दुनियावी अगराज की खातिर आपके हाथ पे बैत नहीं कर चुके थे, बल्कि वो आपके ऐसे जाननिसार थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने कारकुनों पर नाज था। फरमाया करते थे, अस्हाबी कन नुजूम, अस्हाबी कन नुजूम फबिअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम। दुनिया में मुरब्बी, पीर, जो मुस्लिह होते हैं, मुर्शिद होते हैं, जिनके पास लोग जाते हैं अपनी इस्लाह करवाने के लिए, खानकाहों में बहुत सारे हजरात मौजूद हैं, लेकिन जब लोग उनके पास जाते हैं, 1 महीना उनके पास पड़े रहते हैं, फिर कहते हैं आहिस्ता आहिस्ता रंग चढ़ना शुरू हो जाता है, दिल में तब्दीली आनी शुरू हो जाती है। 6 महीने के बाद बंदे के अंदर तब्दीली के आसार वाज़ेह नजर आते हैं। साल बाद फिर कहीं जाके वो थोड़ा बहुत सीधा हो जाता है, मुकम्मल सीधा नहीं होता। आजकल के इस्लाह करने वाले, आजकल के मुर्शिदीन का तो ये हाल है। ये भी गनीमत है, बहुत बड़ी बात है कि लोगों की इस्लाह हो तो रही है, अगरचे आहिस्ता आहिस्ता हो रही है, लेकिन हमने एक ऐसे मुर्शिद के बारे में पढ़ा है, एक ऐसे मुर्शिद के बारे में पढ़ा है कि जिन लोगों ने उनकी खिदमत में 10 साल गुजारे, तो मुर्शिद ने उनको मुक्तदा और पेशवा बना दिया। जिन्होंने आपकी खिदमत में 5 साल गुजारे, तो मुर्शिद ने उनको भी रहबर और रहनुमा बना दिया। और जिन्होंने आपकी खिदमत में 1 लम्हा गुजारा है, मुर्शिद ने उनको आसमान का सितारा बना के छोड़ा है। 1 लम्हे की सोहबत की बदौलत लोगों की जिंदगियों में ऐसा इनकलाब आ जाता था। 1 लम्हे की सोहबत, दूसरी जाने पूरी दुनिया के औलिया और सूफिया और मशाइख और नमाजी और हाजी और मुहद्दिसीन सबको मिलाया जाए, मेरे महबूब की खिदमत में 1 लम्हा ईमान की हालत में गुजारने वाले सहाबी के बराबर नहीं हो सकते। ऐसे मुर्शिद थे, ऐसी सोहबत थी। मदारिस तो बनते हैं आज भी, मुदर्रिसीन असबाक पढ़ाते हैं, और माशाअल्लाह कुरान की हिफ्ज़ की तालीम भी जारी व सारी है, मदारिस में उलमा भी बन रहे हैं। लेकिन कभी आपने गौर किया है, हमारे यहाँ जब मदरसा बनता है तो मदरसा बनने से पहले कमेटी बनती है। मुहतमिम कौन होगा, तो नाजिम कौन होगा, मुदर्रिस कौन होगा, चंदा कहाँ से आएगा, और प्लाट खरीदना है उसके लिए डोनेशन कहाँ से आएगी, और इमारत बनानी है तो वर्षिखाना बनाना है। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा की सरजमीन पे एक मदरसा बनाया, जिसके मुहतमिम आप खुद थे, मुदर्रिस भी आप खुद थे, बावर्ची खाने का कोई मुस्तकिल इंतज़ाम नहीं था, चंदे की तरतीब भी नहीं थी। लेकिन ये कैसे मुदर्रिस थे। हमारे यहाँ मदरसे में साल में 5 तलबा हाफिज बन जाते हैं, बैनर लगाते हैं, फ्लेक्स लगाते हैं, प्रोग्राम होगा, 5 तलबा हाफिज बने हैं। मैं कहता हूँ कि इस फितने के दौर में एक तालिब इल्म भी हाफिज बन जाए कमाल है, एक तालिब इल्म नाजरा पढ़ने वाले बन जाए मदरसे का फिर भी कमाल है। लेकिन एक मदरसा मेरे महबूब ने मदीना मुनव्वरा में बनाया, अकेले मुदर्रिस भी खुद थे, मुहतमिम भी खुद थे, नाजिम भी खुद थे, निगरान भी खुद थे, और उस मदरसे में 10 साल की कलील मुद्दत में 10,000 सहाबा किराम हाफिज बने थे। और आपने कभी गौर किया है कि जब उस्ताद अपने शागिर्दों को पढ़ाता है तो उस्ताद का रंग शागिर्दों पे चढ़ता है। उस्ताद अगर दावत और तबलीग का मिजाज रखता है तो शागिर्दों में वही झलक नजर आती है। उस्ताद अगर सूफी मिजाज है, शागिर्द भी मुराकबा करने वाले, जिक्र अज़कार करने वाले होते हैं। अगर उस्ताद का तहरीकी ज़हन है तो शागिर्द भी तहरीकों वाले होते हैं। उस्ताद का रंग शागिर्दों पर चढ़ता है। लेकिन मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे उस्ताद थे, मुनफरिद उस्ताद। उस्ताद तो एक थे, लेकिन उनके शागिर्दों के ऊपर नजर डालें तो शागिर्दों में मुख्तलिफ रंग झलकते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद बाद सहाबा किराम ने मसनद दर्स को संभाला और अपनी काबिलियत के झंडे गाड़ दिए।
بعض صحابہ کرام نے خانقاہوں کو آباد کر دیا، زہد اور اتقاء کی ایسی مثالیں رقم کر دی کہ سابقہ امتوں کے راہبوں کو پیچھے چھوڑ دیا، اور بعض صحابہ کرام نے میدان جنگ کا رخ کر لیا اور اپنی شجاعت کا داد لوگوں سے وصول کر لیا۔ بعض صحابہ کرام فوج کے سپہ سالار بن گئے، قیصر اور کسرا کے ساتھ پنجہ آزمائی کر لی، ان کے پنجے کو مروڑ کے رکھ دیا، اور بعض صحابہ کرام نے ایوان اقتدار کو سنبھالا، جہان بانی اور حکمرانی کے ایسے اصول وضع کر دیے کہ آج بھی دنیا ان کے وضع کردہ اصولوں سے رہنمائی حاصل کرتی ہے۔ برطانیہ کی حکومت آج بھی یہ تسلیم کرتی ہے کہ ہم نے حضرت عمر کی حکومت کے اصول اور ضابطوں میں سے 12 اصول اپنی آئین میں داخل کیے ہیں، اور ان کے اصولوں کو دیکھ کے ہم نے قبول کیا ہے۔ یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے۔ مختصر مدت میں آپ نے ایسے بندے تیار کر لیے، اور مختصر مدت میں آپ نے اتنا بڑا انقلاب برپا کر دیا، بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ جب انقلابات دنیا میں برپا کیے جاتے ہیں، اس کے لیے مال پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، پانی کی طرح پیسہ بہانا پڑتا ہے، ایک ایک دن کے پیسے دینے پڑتے ہیں اپنے کارکنوں کو کہ میرے پاس آ جاؤ، ہم ایک جگہ پہ بیٹھے ہیں کسی خاص مقصد کے لیے، تو تم نے ہمارے ساتھ بیٹھنا ہے۔ میں دھرنے کا نام تو نہیں لیتا، لیکن یہ کہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ بیٹھنا ہے، اور باقاعدہ دیاڑیاں دی جاتی ہیں، پھر کہیں جا کے چند بندے ارد گرد اکٹھے کر دیے جاتے ہیں، پیسہ بہانا پڑتا ہے، اور مالی وسائل لوگوں کو منتقل کرنے پڑتے ہیں، پھر کہیں جا کے کچھ افراد بندے کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے جان نثار تیار کیے تھے کہ مادی وسائل کا بالکل فقدان تھا، لیکن اس کے باوجود مجال ہے کوئی ایک ساتھی حضور کا ساتھ چھوڑ جائے کہ آپ کے ہاں تو غربت اور تنگدستی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، جبکہ دوسری جانب مال پیسے کی فراوانی ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ غزوہ خندق کے موقع پہ ایک صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، کیا عجیب منظر تھا، سخت سردی کا موسم تھا، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، حضرات صحابہ کرام دن رات ایک کر کے خندق کی کھدائی میں مصروف تھے، جسم ڈھانپنے کے لیے پورا کپڑا بھی ان کو میسر نہیں تھا، کئی دن اس حال میں گزر جاتے تھے کہ کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا، اور ادھر سے خندق کی کھدائی میں مسلسل لگے ہوئے تھے، رات کا وقت ہوتا تھا، سخت سردی کے عالم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو دیکھتے تھے، پھر صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے، پھر ایک نعرہ لگایا کرتے تھے، نحن الذین بایعوا محمدا، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، نعرے لگاتے تھے اور خندق کی کھدائی کیا کرتے تھے۔ اگر سے باہر سے تیز ہوا چل رہی ہوتی تھی، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہوتی تھی، جسم ڈھانپنے کے لیے کپڑا مہیا نہیں ہوتا تھا، لیکن اندر ایمان کی حرارت اتنی تھی کہ ایمانی حرارت کے زور پہ دنیا کی اس ٹھنڈی ہوا کی بے رحم لہروں کا یہ لوگ مقابلہ کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں فرمایا کرتے تھے، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ، نعروں کے تبادلوں کے ساتھ ایک دوسرے کا خون گرمایا کرتے تھے، روح کو تازگی بخشا کرتے تھے، پھر دوبارہ کام میں تیز ہو جاتے تھے۔ حضور صرف ایک شعر پڑھتے تھے اور ان کے لیے ایک دعا کیا کرتے تھے، وہ لوگ کھانے پینے سے بے نیاز ہو جاتے تھے، سردی کی پرواہ کیے بغیر پھر دوبارہ کام میں لگ جاتے تھے۔ اس دوران ایک صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کہ اللہ کے نبی، اب تو میری حالت یہ ہو چکی ہے کہ زیادہ بھوک کی وجہ سے پیٹ پر ایک پتھر باندھا ہوا ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ سے چادر ہٹائی، فرمایا کہ میں نے 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ 2 پتھر ایسے نہیں تھے، کارکنوں کو مشقت نے ڈالا، خود آرام سے اور تعیش کے ساتھ زندگی گزاری۔ آج کل کی لیڈر تو ایسا ہی کرتے ہیں، ہمیشہ کے لیے خطرات میں کارکنوں کو دھکیلتے ہیں، مشقتوں کے لیے کارکنوں کو آگے کرتے ہیں، خود باقاعدہ اطمینان اور سکون سے رہتے ہیں۔ نہیں، میرے محبوب کا معاملہ کچھ اور ہوتا تھا، شجاعت اتنی تھی، بہادری اتنی تھی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں، جب بھی میدان جنگ میں خوب لڑائی گرم ہو جاتی تھی، تیر تواتر کے ساتھ برس رہے ہوتے تھے، تلواروں کی جھنکار شروع ہو جاتی تھی، اس وقت صحابہ کرام جب بہت لڑائی تیز ہوتی تھی، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آ کے پناہ حاصل کیا کرتے تھے۔
बहादुरी इतनी थी। बहरहाल मैं ये बात अर्ज कर रहा था, माली वसाइल के फुकदान के बावजूद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत सहाबा किराम को करीब कर लिया था, अपना जानिसार बनाया था। दूसरी जानिब जब तहरीकें चलती हैं, इनकलाबात बर्पा किए जाते हैं, तो इंसानी खून की नदियां बह पड़ती हैं, इंसानी सरों की मीनार बनाए जाते हैं और उस मीनार पे चढ़ के फतह का ऐलान किया जाता है। चुनांचे जब हलाकू खान और चंगेज खान ने बगदाद पे हमला किया, बगदाद की ईंट सी ईंट बजा दी। 6 महीने तक मुसलसल दजला नहर का पानी खून की तरह सुर्ख बहता रहा। फ्रांस का इंकलाब आया, 64 लाख बंदे कत्ल हुए। रशिया का इंकलाब आया, 25 लाख बंदे कत्ल हुए। पहली जंग अजीम लड़ी गई, दूसरी जंग अजीम लड़ी गई, बिला मुबालगा 3.5 करोड़ बंदे कत्ल हुए। हमारा ये मुल्क जो बना है, ये हमें किसी ने खिरात में नहीं दिया, हमें किसी ने गिफ्ट नहीं किया। इस मुल्क की बुनियादों में बिला मुबालगा लाखों लोगों का खून शामिल है। इनकलाबात आते हैं, इंसानी खून की नदियां बह पड़ती हैं, लेकिन एक इनकलाब मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरब सरजमीन पे बर्पा किया था। 10 साल की कलील मुद्दत में 10 लाख मुरब्बा मील सरजमीन पे इस्लाम का झंडा गाड़ दिया और इतना बड़ा इनकलाब जो बर्पा किया, इसमें मुसलमान और काफिर दोनों जानिब से जो बंदे कत्ल हुए या शहीद हुए, उनकी तादाद 1018 बनती है। 1018 बंदों की नुकसान पे इतना बड़ा इनकलाब बर्पा करना, ये मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमाल है। दुनिया में बड़े बड़े लोग आते हैं, मुसन्निफीन आए। मुसन्निफीन जब दुनिया से जाते हैं तो लोग कहते हैं कि जिंदगी ने वफा न की, अगर कुछ और जिंदगी मिल जाती ये और ज्यादा किताबें लिखता। जर्नैल आए, लोग बाद में कहते हैं कि जिंदगी ने वफा न की, अगर जिंदगी वफा करती ये और ज्यादा मुल्कों को फतह कर लेता। गोया के लोग ये कह रहे होते हैं कि इसने अपना काम मुकम्मल नहीं किया, अभी काम अधूरा छोड़ा है, जिंदगी ने वफा न की, जिंदगी ने वफा न की। दुनिया में वाहिद शख्सियत मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है कि जब वो दुनिया में आए, जो काम लेके आए थे वो काम पूरा कर गए। चुनांचे हज्जतुल विदा के मौका पे अरफात के मैदान में, रात की तारीकी में नहीं, दिन के उजाले में, हुजरे की तन्हाई में नहीं, 1.25 लाख सहाबा किराम के मजमे में आपने खड़े होकर ऐलान किया, मेरे सहाबा तुम मुझे बताओ, मैं जो अजीम फरीजा लेके आया था मैंने वो पूरा किया है या नहीं किया। 1.25 लाख सहाबा किराम ने बैक ज़बान होके कहा, नशहदु अन्नका अद्दैतल अमानता व नसहतल उम्मता व बल्लगतर रिसालता। हम इस बात की गवाही देते हैं कि आपने जो अमानत अल्लाह से वसूल की थी, उम्मत को वो अमानत अदा की है, पहुंचाई है। आपने रिसालत की तबलीग का हक अदा कर दिया, आपने उम्मत की खैरखाही का हक अदा कर दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ देखा, अर्ज किया, अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाह तू गवाह रहना, तू गवाह रहना, तूने मेरे जिम्मे जो काम लगाया था वो काम मैं पूरा करके दुनिया से जा रहा हूं। अगर कमाल की बुनियाद पे हम किसी से मोहब्बत करते हैं तो मेरे महबूब हक रखते हैं कि हम उनके साथ मोहब्बत करें, क्योंकि उन जैसा बाकमाल दुनिया में कोई और नहीं आया। दुनिया में अगर किसी के साथ मोहब्बत की जाती है तो उसकी दूसरी बड़ी वजह जमाल है। जमाल की बुनियाद पे लोग मोहब्बत करते हैं, गोरी चमड़ी पे लोग मरते मिटते हैं। दुनिया में मुख्तलिफ ठप्पे नजर आते हैं, नौजवान बेचारे तो दिल फेंक होते हैं। दिल फेंक का ये माना है कि वो ठप्पा नजर आया तो उसको दिल दे बैठे, अगले दिन अगला ठप्पा नजर आया तो उसकी दीवाने हो गए, अगले दिन कोई और ठप्पा नजर आया तो उसकी ऊपर फरिश्ता हो गए। ये दिल फेंक किस्म के नौजवान, गोरी चमड़ी पे हर बंदा मरता मिटता है। ये हुस्न और जमाल की वजह से लोग मोहब्बत करते हैं। अगर हम इस बुनियाद पे किसी से मोहब्बत करें तो मेरे महबूब हक रखते हैं कि हम उनसे मोहब्बत करें, क्योंकि दुनिया में जब भी कोई बंदा पैदा होता है तो अल्लाह की मर्जी से वो बनता है। युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ यशा। अल्लाह ताला फरमाते हैं
کہ میں وہ ذات ہوں کہ میں تمہیں ماں کے رحم میں بناتا ہوں جیسے میں چاہتا ہوں، جیسے میں چاہتا ہوں۔ ماں کے رحم میں ہر بچہ جو بنتا ہے جیسے اللہ چاہتا ہے ویسے بنتا ہے، لیکن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کئی سارے حضرات نے کہا کہ نہیں، میرے محبوب سے پوچھا گیا کہ آپ کیسے بننا چاہتے ہیں، جیسے وہ بننا چاہتے تھے ویسے آپ کو بنایا گیا ہے۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، جیسا کہ تجھے ایسا ہی بنایا گیا ہے جیسا کہ آپ چاہتے ہیں۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، وہ جو شیریں سخنی ہے میرے مکی مدنی، وہ جو شیریں، میں کہتا ہوں کہ جو ہمارے اکابر پہ تہمت ہے کہ یہ گستاخ رسول تھے، آپ لوگ صرف اسے ایک نظم کو پڑھ لیں غور سے، جس کو سمجھ ہو، جس کے سر میں دماغ ہو اور دماغ میں سوچنے کی صلاحیت ہو، اس کو پتہ چل جائے گا کہ ایسا شعر پڑھنے والا کبھی گستاخ ہو ہی نہیں سکتا۔ لفظ لفظ سے عشق رسول ٹپکتا ہوا نظر آتا ہے۔ فرماتے ہیں وہ جو شیریں سخنی ہے میرے مکی مدنی، وہ جو شیریں سخنی ہے میرے مکی مدنی، تیرے ہونٹوں سے چھنی ہے میرے مکی مدنی، تیرا پھیلاؤ بہت ہے تیرا قامت ہے بلند، تیرا پھیلاؤ بہت ہے تیرا قامت ہے بلند، تیری چھاؤں بھی گھنی ہے میرے مکی مدنی، دست قدرت نے تیرے بعد پھر ایسی تصویر نہ بنائی نہ بنی ہے میرے مکی مدنی، نسل در نسل تیری ذات کے مخروض ہیں ہم، نسل در نسل تیری ذات کے مخروض ہیں ہم، تو غنی ابن غنی ہے میرے مکی مدنی۔ تو میں بات یہ عرض کر رہا تھا کہ دست قدرت نے تیرے بعد پھر ایسی تصویر نہ بنائی نہ بنی ہے میرے مکی مدنی۔ اگر ہم حسن و جمال کی بنیاد پہ کسی سے محبت کرتے ہیں تو میرے محبوب حق رکھتے ہیں کہ ہم ان سے محبت کریں۔ حضرات صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوتے تھے، پھر آپ علیہ السلام کے چہرہ انور کو تکتے رہتے تھے، اور جیسے وہ بعد میں حضور کا حلیہ مبارک بیان کرتے ہیں، یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کہ صحابہ حضور کی خدمت میں بیٹھ کے دائیں بائیں کبھی دیکھتے ہی نہیں ہوں گے، ہر وقت حضور کے چہرہ انور کے نقش کو، خد و خال کو دیکھتے رہتے ہوں گے۔ اور یہ جو حسن جس کا تذکرہ ہوتا ہے حدیث کی کتابوں میں، یہ حسن تو آپ کے اصلی حسن کا عشر عشیر بھی نہیں ہے، وہ 10واں حصہ نہیں، 1% بھی نہیں ہے۔ آپ کا جو اصل حسن اور جمال تھا وہ تو اللہ رب العزت نے لوگوں کی نگاہوں سے چھپا کے رکھا ہوا تھا۔ میں کہا کرتا ہوں کہ ہر قیمتی چیز کو چھپا کے رکھا جاتا ہے، ہر قیمتی چیز کو چھپا کے رکھا جاتا ہے۔ ہم گھر سے بازار سے سبزی لاتے ہیں چھپاتے نہیں ہیں، پھل لاتے ہیں چھپاتے نہیں ہیں، لیکن ہم اگر بینک سے چیک کیش کرتے ہیں تو لاتے ہیں تو بڑے کاغذوں میں لپیٹ کے، پھر کپڑے میں لپیٹ کے، پھر شاپر میں ڈال کے چھپا کے لاتے ہیں۔ قیمتی چیز کو چھپا کے رکھا جاتا ہے۔ لہٰذا آپ اگر دیکھیں دنیا میں کتابیں تو بے شمار ہیں۔ میں کئی مرتبہ مسلمان خواتین کو یہ بات عرض کرتا رہتا ہوں کہ برقعے میں ملبوس رہنا یہ تمہارے لیے اعزاز کی بات ہے، یہ عار کی بات نہیں ہے۔ مسلمان بیٹی کو جو حکم دیا جاتا ہے کہ چھپ کے رہو، اپنے حسن کے جلوے دوسروں کو نہ دکھاؤ، اس سے اس کی شان میں اضافہ ہوتا ہے، شان میں کمی نہیں آتی۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں روئے زمین پر عالی شان مکانات تو بے شمار ہیں، لیکن کسی مکان کو باقاعدہ غلاف نہیں پہنایا جاتا۔ بیت اللہ وہ واحد کمرہ ہے جس کو باقاعدہ غلاف پہنایا جاتا ہے۔ دنیا میں بے شمار کتابیں ہیں، لیکن کسی کتاب کو غلاف کے اندر چھپا کے نہیں رکھا جاتا۔ قرآن عظیم الشان واحد کتاب ہے جس کو باقاعدہ غلاف کے اندر چھپا کے رکھا جاتا ہے۔ اگر چھپ کے رہنا یا چھپا کے رکھنا کوئی عار کی بات ہوتی تو قرآن عظیم الشان کو چھپا کے نہ رکھا جاتا۔ اور اس سے ایک قدم اور آگے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو بھی لوگوں کی نگاہوں سے چھپا کے رکھا ہوا تھا۔ اور اس سے ایک قدم اور آگے اللہ رب العزت نے اپنی ذات کو بھی لوگوں کی نگاہوں سے چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ اگر چھپ کے رہنا یا چھپا کے رکھنا کوئی عار کی بات ہوتی، اللہ تعالیٰ اپنی ذات کو لوگوں کی نگاہوں سے مستور نہ رکھتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو مستور رکھا ہوا ہے، اور اپنے محبوب کے حسن و جمال میں سے
जो दिखाया था वो तो 1% भी नहीं था, उससे ज्यादा तो फिर अल्लाह ताला ने छुपा के रखा हुआ था। लेकिन फिर भी हजरत सहाबा किराम जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न जमाल के तज़किरे करते हैं, वाकई बंदा हैरान हो जाता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किस मोहब्बत के साथ अपने महबूब को बनाया है। हजरत हिंद बिन अबी हाला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न जमाल का तज़किरा फरमाया करते थे, फरमाते थे कानन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फखिमम मुफखमा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जात में अजीम थे, दूसरों को भी अजीम नजर आते थे। अतवल मिनल मरबू व अक्सर मिनल मुशज़्ज़ब, दरमियाना कद से आपका कद कदरे बुलंद था, लेकिन ज्यादा बुलंद कद भी नहीं था कि बेढंगा लगे, ज्यादा बुलंद कद से आपका कद कदरे छोटा था। अजीमुल हामत, सर मुबारक इत्तिदाल के साथ बड़ा था, जहानत और काबिलियत की दलील है। रजिलुल शार, बाल मुबारक बिल्कुल सीधे नहीं थे, बिल्कुल लिपटे हुए गुंगरियाले भी नहीं थे, बल्कि कदरे खमदार बाल थे। वासिउल जबीन, पेशानी मुबारक कुशादा थी, ये नजाबत और शराफत की दलील है। अज़ज्जुल हवाजिब, आपकी बवें बारीक और खमदार थी। अहदबुल अशफार, पलके मुबारक लंबी और दराज थी। अकहलुल ऐनैन, आंखें मुबारक कुदरती तौर पे सुरमा आलूद थी। अक्नल इरनीन, नाक का बांसा लंबा और बुलंद था, इतनी बुलंद नाक थी कि अन्नमा यअलूहु नूर, यूं महसूस होता था जैसे नूर फूट रहा हो। सहलुल खद्दैन, रुखसार मुबारक अंदर को धंसे हुए नहीं थे, बाहर को निकले हुए नहीं थे, बिल्कुल नरम और हमवार रुखसार थे। ज़लीउल फम में मुंह मुबारक इत्तिदाल के साथ कुशादा था, फसाहत और बलागत की दलील है। मुफल्लजुल असनान, दंदान मुबारक के दरमियान कदर खला था, बात करते थे नूर फूटता हुआ महसूस होता था। कस्सुल लिहयते, दाढ़ी मुबारक घनी थी। यमला सदरहु, सीने मुबारक को ढांप के रखती थी। उनुकुहु कअन्नहु जीदु दुमियतिन, गर्दन मुबारक ऐसी पतली और तराशीदा थी जैसे मूर्ति की गर्दन होती है। बुईदु मा बैनल मनकिबैन, कंधों के दरमियान फासला ज्यादा था। तहम्मुल और बुर्दबारी की दलील है। अरीजुस सदर, सीना मुबारक चौड़ा था। सखावत और वसीउ ज़र्फी की दलील है। सवाउ सदर वल बतन, पेट बाहर को निकला हुआ नहीं था, अंदर को धंसा हुआ नहीं था, सीना और पेट बिल्कुल हमवार थे। तवील ज़नदैने, कलाइयां मुबारक लंबी लंबी थी। रहबुर राहते, हथेली मुबारक कुशादा थी। साइलुल अतराफे, उंगलियां मुबारक लंबी और दराज थी। खुमसानुल अहमसैन, पांव मुबारक के तलवे नीचे की जानिब से गहरे थे। मसीहुल कदमैन, पांव मुबारक ऊपर से बिल्कुल हमवार थे। फिर रावी कसम खा के फरमाते हैं, कसम है उस परवरदिगार की जिसने अपने महबूब को हक के साथ मबऊस फरमाया है, मैंने उन जैसा हसीन न पहले कभी देखा है न बाद में कभी देखा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अगर हम किसी के साथ कमाल की बुनियाद पे मोहब्बत करते हैं तो कमाल वाला वصف मेरे महबूब में मौजूद है और वो इस एतबार से यकता और बेमिसाल हैं। अगर हम जमाल की बुनियाद पे किसी से मोहब्बत करते हैं तो मेरे महबूब हक रखते हैं कि हम उनके साथ मोहब्बत करें। और मोहब्बत का तीसरा सबब मनाल और एहसान है। कोई बंदा किसी के ऊपर एहसान कर ले तो एहसानात की बुनियाद पे लोग मोहब्बत करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के बाद हमारे सबसे बड़े मोहसिन हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। हमने अगर एहसान की बुनियाद पे मोहब्बत करनी है तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हक रखते हैं कि हम उनके साथ मोहब्बत करें। मौजूद सामीन, मोहब्बत के दावे तो हम सब करते हैं, लेकिन मोहब्बत के दावे को सच्चा साबित करने के लिए जो सबूत चाहिए होते हैं वो सबूत हमारे पास नहीं है। जबकि सबूत के बगैर कोई भी दावा तस्लीम नहीं किया जाता। लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि हम फ़कत दावों पर इक्तिफ़ा न करें, बल्कि दावे को सच्चा साबित करने के लिए कोई दलील, कोई ठोस सबूत मुहैया कर दें। वो दीन जो मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पत्थर खा खा के हम तक पहुँचाया, उस दीन को हम पसे पुश्त डालें,
उस दीन को हम पसीपुश डालें और पूरे साल में सिर्फ चंद दिनों के लिए खुद साख्ता तरीक़ों और अपनी रिवायात की बुनियाद पे उछल कूद करके महबूब के साथ मोहब्बत का इजहार करें और पूरे साल के लिए हम मुतमईन होकर बैठ जाएं कि हम आशिक रसूल साबित हो गए हैं, आगे हमें कुछ भी नहीं करना। हमें नहीं पता कि तू कौन और मैं कौन। यकीनन ये मोहब्बत को बदनाम करने वाली बात है। पहली बात तो ये कि मोहब्बत सीजनल नहीं होती, मोहब्बत मौसमी नहीं होती। ये जो अचानक उभर आती है, अचानक अंगड़ाई लेती है, ये मोहब्बत है ही नहीं। मोहब्बत वो रोग है, जब किसी को लग जाता है तो साल के 12 महीने, हर महीने के 330 दिन, हर दिन रात के 24 घंटे बंदे को बेचैन और बेकरार रखता है। ये वो रोग है। और हम जो पूरा साल आराम से बैठे होते हैं, हमें कोई तवज्जो और इल्तिफात ही नहीं है, सिर्फ चंद दिनों के लिए अचानक हम उठ आते हैं, तो ये मोहब्बत को दागदार करने वाली बात है, मोहब्बत को बदनाम करने वाली बात है। मौजूद सामीन, मैं आशिक रसूल हूँ और मैं अपनी गली से जाता हूँ। चूँकि महीना ऐसा है कि ये इश्क़ रसूल वाला महीना है, तो यहाँ से गली से कल जुलूस ने भी गुजरना है, तो रात को मुझे जोश चढ़ गया कि मैं गली से जाता हूँ। मैंने गली से जाने में बहुत कोशिश कर ली और आधी रात तक मैं लगा रहा, लाइटिंग करता रहा, झंडियाँ लगाता रहा, जो कुछ कर सका करता रहा। मैं जब आधी रात को थक गया तो ऊंधे मुँह बिस्तर पे गिर पड़ा और सुबह के वक्त जब मेरी आँख खुली तो उस वक्त 8 बज चुके थे। 8 बजे मेरी आंख खुली, मैंने गली के अंदर झांक के देखा तो मैं बड़ा खुश हो गया। मैंने कहा, इतना बड़ा आशिक रसूल, मैंने ऐसी गली सजाई है कि ऐसे तो कोई नहीं सजा सका, मैं सबसे ज्यादा बड़ा आशिक रसूल हूँ। मैंने तो कहा, लेकिन मेरे ज़मीर ने मुझे चीख चीख के जवाब दिया कि तेरा दावा तो है कि तू आशिक रसूल है, लेकिन तुझे इश्क रसूल में से एक बाल के बराबर हिस्सा नहीं मिला। अगर तू आशिक रसूल होता तो उस नमाज को कभी न छोड़ता जिस नमाज को हुजूर ने आंखों की ठंडक करार दिया है। हुजूर ने ये तो नहीं फरमाया कि झंडियां मेरी आंखों की ठंडक है, लाइटिंग मेरी आंखों की ठंडक है, वो तो फरमाते नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। नमाज की तरफ तो हमें इल्तिफात ही नहीं है, झंडियों पे हम खुद खुश हो जाते हैं। ये खुद फरीबी नहीं तो और क्या चीज है, खुद भी हम धोखे में पड़े हुए हैं। मुमकिन है कि इस तरीक से दूसरे लोगों को भी हम धोखा दे दें, लेकिन अल्लाह और रसूल को तो धोखा नहीं दिया जा सकता। लिहाजा इस दीन को थामने की जरूरत है, जो दीन मेरे महबूब ने पत्थर खा खा के हम तक पहुंचाया था। मेरा ये दावा है, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक जिस्म से निकलने वाला पसीने का एक कतरा इतना कीमती है, इतना कीमती है कि ये पूरी कायनात उसकी कीमत नहीं बन सकती। अगर पसीना इतना कीमती है तो आंखों से निकलने वाले आंसू कितने कीमती होंगे, फिर जिस्म मुबारक से निकलने वाला खून कितना कीमती होगा। अब यहां से हम अंदाजा लगाएं कि इस दीन मतीन की खातिर मेरे महबूब ने पसीना कितना बहाया था, आंसू कितने बहाए थे, और मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कितना खून बहाया गया था, कैसे आपके मुबारक दंदान शहीद किए गए। यहां से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये दीन कितना कीमती है। इस दीन को थामने की जरूरत है, इस दीन पे अमल फेरा होने की जरूरत है। आप दावा न भी करें फिर भी आप आशिक रसूल हैं, और अगर आपने दीन से एराज कर लिया, 1000 मर्तबा दावा कर लेंगे, दुनिया वालों को तो आप धोखा दे देंगे, लेकिन अल्लाह के यहाँ आप आशिक रसूल साबित नहीं हो सकते। हम नारा नहीं लगाते कि गुलामी रसूल में, ये नारा आप लोग लगाते हैं या नहीं लगाते, या डरते हैं? मौत से डरते हैं कि अगर हमने कहा मौत भी कबूल है, अभी इसी वक्त फरिश्ता आ गया फिर क्या बनेगा? गुलामी रसूल में मौत कबूल है ना। अच्छा, मौत तो आएगी तो आएगी, वो तो नहीं पता कि कब आएगी, लेकिन गुलामी रसूल में रसूलुल्लाह की तालीमात के मुताबिक जिंदगी भी कबूल होनी चाहिए। अब अभी तक जो हमारे पास जिंदगी है, कम से कम ये तो गुलामी रसूल वाली हो। अब जिंदगी तो हम गुलामी रसूल के सांचे में ढालते नहीं है और मौत की बातें करते हैं। तो हम अगर ये कहते हैं कि गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, तो हम ये भी कहा करें कि गुलामी रसूल में हमारी जिंदगी तालीमात नबवी के मुताबिक हो, ये भी हमें कबूल है। और हमें ये भी कहना चाहिए कि गुलामी रसूल में नमाज भी कबूल है। अगर नमाज कबूल नहीं है और मौत कबूल है, लगता ये कि बस खामखा का नारा है।
اور غلامی رسول میں نماز بھی قبول ہے، غلامی رسول میں داڑھی بھی قبول ہے۔ جی غلامی رسول میں داڑھی قبول ہے یا نہیں قبول ہے؟ کس کو ہاتھ کھڑا کر دیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سب کو قبول ہے۔ جی ہاں، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے اور حرمت رسول پہ سودی کاروبار بھی قربان ہے۔ اور اگر جان قربان ہے، سودی کاروبار قربان نہیں ہے، جی وہ کسی آدمی نے کہا دوسرے آدمی کے پاس جا کے کہ یار ہمارا گھر میں نا بھوسا ختم ہو چکا ہے اور ہمارا بیل جو ہے وہ بھوکا ہے، تو بھوسا آپ ایک گٹھڑی دے دیں، میں اپنے بیل کو کھلاؤں۔ تو اس نے کہا کہ بھائی میری جان حاضر ہے لیکن بھوسا نہیں دے سکتا۔ اس نے کہا مجھے ایسی جان کی کوئی ضرورت نہیں ہے جس کی قیمت بھوسے سے بھی کم ہے۔ تو ہم کیا کریں گے ایسی جان کو کہ جان قربان ہے لیکن سودی کاروبار؟ تو حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پہ سودی کاروبار بھی قربان ہے، حرمت رسول پہ دوسروں کی بیٹیوں کے ساتھ دوستی اور تعلقات یہ بھی قربان ہیں۔ تمام تر خلاف شریعت، تمام تر امور قربان ہیں۔ اصل اسی کا نام عشق رسول ہے۔ معزز سامعین، عشق رسول کا تذکرہ ہو اور ہمارے اکابر کا تذکرہ نہ ہو تو میں اس معاملے کو نامکمل سمجھتا ہوں۔ جب بھی عشق رسول کا تذکرہ ہوتا ہے تو مجھے نانوتا کے وہ محقق بہت یاد آتے ہیں۔ جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف جا رہے تھے، دور سے مدینہ منورہ کی آبادی نظر آئی تو سواری سے نیچے اترے، جوتے اتار دیے، ننگے پیر چلنا شروع کر دیا۔ شاگردوں نے کہا استاد جی آگے نوکیلے پتھر ہیں، کانٹے دار جھاڑیاں ہیں، فاصلہ بہت زیادہ ہے، پاؤں آپ کے نازک ہیں، پاؤں زخمی ہو جائیں گے، کم از کم جوتے تو پہن لیجئے۔ استاد جی نے فرمایا، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بیٹا یہ نوکیلے پتھر مجھے بھی نظر آ رہے ہیں، کانٹے دار جھاڑیاں میرے سامنے بھی ہیں، لیکن میری محبت مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ اس سرزمین کو اپنی جوتوں تلے رون ڈالوں جس سرزمین پہ میرے محبوب نے قدم رکھ چکے۔ جب بھی عشق رسول کا تذکرہ ہوتا ہے تو مجھے گنگوہا کے وہ فقیر بہت یاد آتے ہیں، جب اپنی مسجد میں اپنے شاگردوں کو بخاری شریف کا درس دے رہے تھے، صحن میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک بارش شروع ہو گئی، شاگردوں نے اپنی کتابیں بچانے کے لیے مسجد کے ہال کی طرف دوڑنا شروع کر دیا۔ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے دیکھا کہ شاگردوں کی جوتیاں گیلی ہو رہی ہیں، فوراً دروازے کے پاس پہنچے، رومال بچھایا، شاگردوں کی جوتیاں رومال میں ڈالی، گٹڑی بنا کے سر پہ رکھ کے مسجد کے ہال کی طرف لانا شروع کر دیا۔ شاگردوں کی چیخیں نکل گئیں، حضرت آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ہمیں اتنا گناہگار تو نہ کریں۔ حضرت نے فرمایا بیٹا تم میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھتے ہو، رشید احمد گنگوہی تمہاری جوتیاں سر پہ نہ اٹھائے تو اور کیا کرے؟ تم میرے محبوب کی حدیثیں پڑھتے ہو، محبوب کی حدیثیں پڑھنے والے طلباء کے لیے دل میں اتنا اکرام، دل میں اتنی عزت تھی تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی محبت اس دل میں رچی بسی ہوگی۔ 80 سے زیادہ سال ہو چکے تھے ان کی عمر کے، دونوں آنکھوں کی بینائی مکمل ختم ہو چکی تھی، لیکن اس کے باوجود رات کے وقت سرمے کی 3 سلائیاں دائیں آنکھ میں ڈالا کرتے تھے، 3 سلائیاں بائیں آنکھ میں ڈالا کرتے تھے۔ کسی نے کہا کہ استاد جی یہ سرما تو آنکھوں میں اس لیے ڈالا جاتا ہے کہ بینائی محفوظ رہے، آپ کی تو بینائی مکمل ختم ہو چکی ہے تو آنکھوں میں سرما ڈالنے کا کیا فائدہ؟ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جی ہاں تم تو سرمے کے اندر بینائی تلاش کرتے ہو، تمہیں تو سرمے کے اندر بینائی نظر آتی ہے، جبکہ ہم تو سرمے کے اندر اپنے محبوب کی اداؤں کو دیکھتے رہتے ہیں۔ مجھے سرمے سے کیا لینا دینا، مجھے بینائی سے کیا لینا دینا، میں نے تو اپنے محبوب کی اداؤں کو زندہ کرنا ہے۔ جب بھی عشق رسول کا تذکرہ ہوتا ہے مجھے وہ محدث مدنی بہت یاد آتے ہیں۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں استاد شاگردوں کو سبق پڑھاتے ہیں، عام طور پہ سبق سنانے کے لیے وہ شاگردوں کی جوڑیاں بناتے ہیں، تم ایک دوسرے کو سنا دو، تم ایک دوسرے کو سنا دو، لیکن جو خاص شاگرد ہوتے ہیں استاد اپنے پاس بیٹھا کے ان کا سبق سنتے ہیں۔ مجھے یوں نظر آتا ہے جیسے حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے دارالعلوم دیوبند میں اپنے استادوں سے جو کچھ پڑھا تھا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس مدینہ منورہ میں بلایا
کہ میرے پاس آ جاؤ، مجھے سناؤ آپ نے دارالعلوم دیوبند میں اپنے اساتذہ سے کیا پڑھا ہے، اپنا سبق مجھے سنانا ہوگا۔ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ مدینہ منورہ تشریف لے گئے، مسجد نبوی میں منبر رسول پہ بیٹھ کے متواتر 18 سال تک احادیث رسول کا درس دیتے رہے، سامعین بھی سنا کرتے تھے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے روضہ مبارک میں تشریف فرما ہو کے سنتے رہتے تھے۔ حضرت مدنی نے استادوں سے جو کچھ پڑھا تھا مدینہ کی سرزمین پہ محبوب کو سنا دیا۔ جب مدینہ منورہ سے واپس آئے، دارالعلوم دیوبند کے صحن میں بالکل بیچ میں کیکر کا درخت لگوایا۔ شاگردوں نے کہا استاد جی، مدرسے کے صحن میں سایہ دار درخت لگوائے جاتے ہیں، پھلدار درخت لگوائے جاتے ہیں، کیکر کے درخت سے تو کانٹوں کے سوا کچھ بھی نہیں ملتا، آپ نے کیکر کا درخت کیوں لگوایا؟ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جی ہاں، آپ لوگوں کو کیکر کے درخت سے کانٹوں کے سوا اور کچھ بھی نہیں ملتا، جبکہ مجھے تو اس درخت سے بہت کچھ مل جاتا ہے۔ میں نے جس دن سے پڑھا ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پہ اپنے صحابہ سے جس درخت کی نیچے بیعت لی تھی وہ کیکر کا درخت تھا، اس دن سے میرے دل میں کیکر کی محبت پیدا ہو چکی ہے۔ میں کیکر کے درخت کو دیکھتا رہوں گا، اپنے محبوب کی یاد کو تازہ کرتا رہوں گا۔ اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جلیل المجامع۔ میں کہا کرتا ہوں کہ میرے اکابر کے ساتھ بہت زیادتی ہے ان لوگوں کی جو فقط سنی سنائی باتوں کی بنیاد پہ ان کے بارے میں بدظن ہو جاتے ہیں کہ شاید ان کو محبت رسول میں کوئی حصہ نہیں ملا ہوا تھا، وہ گستاخ رسول تھے۔ میں آپ حضرات کو دعوت دیتا ہوں، اپنے اکابر کی سمانی عمری پڑھا کرو، اپنے اکابر کے حالات زندگی پڑھا کرو، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارے اکابر کے جسم کے رگ رگ ریشے ریشے میں کیسے عشق رسول سمایا ہوا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے اکابر کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔